الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، ہم محبت رسول، عظمت رسول اور اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس کے بارے میں ہم بات کر چکے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ علماء امت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک بڑے عالم دین قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت اور تائید کرنا، آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا، آپ کی حیات مبارکہ کے وقت آپ پر اپنی جان، مال، اہل، عیال سب کچھ فدا کرنے کی غرض سے موجود ہونے کی تمنا آپ کی محبت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بارے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اسی متعلق یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو اور کسی کو یہ موقع دیا جائے تو وہ اپنی دنیاوی ساز و سامان سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کرنے کو پسند کریں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی علامتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور صحبت کی شدید تمنا۔ سب لوگ اس بات کو جانتے کہ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی آرزو اور امنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی کیا چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ انور کا دیدار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک سے فیض یاب ہو جائے اور وہ اس ملاقات اور فیض یابی اور صحبت کے لیے بے قرار و بے چین رہتا ہے، اور اس کی انتہائی تمنا ہوتی ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حصول ہو جائے، اور اسی طرح وہ دنیا کی بڑی سے بڑی اموال، جائیداد، ہر چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور آپ کے فراق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اسے پریشان و مضطرب کر دیتی ہے، بے قرار اور بے چین کر دیتی ہے، اور آپ کی جدائی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ہم انشاءاللہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ہے، وہ ہے صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس انداز میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے لیے کیا کیا کر گزرتے تھے، اس کی ایک مثال صحابی کریم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سفر میں اپنا رفیق سفر بنانے کی بشارت جب لے کے آئے تو یہ سن کر وہ کس قدر خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی تفصیل جیسے کہ حدیث میں ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بینما نحن یوما جلوس، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے فی بیت ابی بکر، حضرت ابو بکر کے گھر میں، فی نحر الظہیرہ، یعنی ظہر کے بالکل ہی عین وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ قال قائل، ایک شخص نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ھذا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مقنعا، یعنی سر ڈھانپ کے آئے ہیں، فی ساعت لم یکن یأتینا فیہا، ایک ایسے وقت پہ آئے کہ آپ کی عادت نہ تھی آنے کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فدا لہ ابی و امی واللہ ما جاء به فی هذه الساعة الا امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے والدین قربان ہو جائیں، خدا کی قسم اس وقت اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو ان کی عادت نہیں ہے تو ضرور کوئی اہم امر ہے، کوئی اہمیت ہے اس کام کی۔ تو جاء رسول اللہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فجاء رسول اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فاستأذن،
تو انہوں نے اجازت مانگی، فأذن له، تو ان کو اجازت مل گئی، فدخل، اور وہ داخل ہو گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا اخرج من عندک، اخرج من عندک، آپ کے پاس جو بھی کوئی ہے ان کو باہر بھیج دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا انما ہم اہلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو میرے گھر میں ہیں یہ آپ کے اہل و عیال ہی ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی قد اذن لی فی الخروج، اے ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی، اجازت مل گئی ہے نکلنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر نے کہا الصحبہ بأبی وانت یا امی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی صحبت و رفاقت کا طلبگار ہوں، آپ پر میرے والدین قربان ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا نعم، اللہ اکبر، جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اور اس وقت کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھیں ان کو ہجرت کے اس سفر کے متوقع سنگین خطرات اور مصیبتوں سے وہ بے خبر نہ تھے، لیکن ان خطرات کا اندیشہ ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق سفر بنانا اور اس کی خواہش اور رغبت کا اظہار کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی رغبت پر موافقت کا اظہار فرمایا، تو شدت فرح سے اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاد ابن اسحاق فی روایتی ہی، حضرت یعنی ابن اسحاق نے اپنی روایت میں پیش کیا ہے سیرت میں کہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرأیت ابا بکر یبکی، اللہ اکبر، تو کہتی ہے میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، وما كنت احسب ان احدا یبکی من الفرح، اور میں یعنی مجھے اس کا تصور نہ تھا کہ خوشی و مسرت کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ صحابہ جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر در حقیقت میں جان نچھاور کرتے تھے۔ تو یہ علامت ہے محبت رسول کی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے متقاضی اور رؤیت کے طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والا بنا دے اور حقیقی محبت کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔